بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ میں تو عام طور پر آپ کو حضرات کے علم میں ہے کہ میں خواب بیان نہیں کیا کرتا، عادت نہیں ہے، اور کسی سالک کو خواب کے پروگرام میں رہنا نہیں چاہیے۔ بہت سارے لوگ بیت اس لیے ہوتے ہیں کہ ہمیں اچھے اچھے خواب آئیں، ہمیں کشف شروع ہو جائے۔ یہ نیت خراب ہے۔ اس نیت سے جو شخص ذکر کرے، معمولات کرے، وہ کبھی منزل کو نہیں پہنچ سکتا۔ کشف معنوی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، جس کو فراست کہتے ہیں، اور فراست باطنی اللہ تعالیٰ کا تحفہ ہوتا ہے۔ ہمارے دادا برشد حضرت خواجہ شمس الدین سید پوری رحمۃ اللہ علیہ پر کشف کھل گیا، کشف سوری، ہر ایک کے عیب نظر آنے لگ گئے، اور اگر کسی کے عیب نظر آ جائیں تو صاحب کشف کے لیے یہ انتہائی ضروری ہوتا ہے کہ اس عیب پر پردہ ڈالے اور اپنی روحانی توجہ سے اس کی اس بیماری کو سلب کرنے کا غم کرے۔ تو حضرت پر یہ دولت جب کھل گئی کشف کی، تو آپ نے اللہ سے التجا کی، اللہ میں نے آپ سے معرفت مانگی تھی، کشف نہیں مانگا تھا۔ جو اصل چیز ہے وہ مجھے دے دیں، یہ دوسری چیز مجھ سے واپس کر دیں۔ بات سمجھ رہے ہیں میری؟ تو ذکر کی مجلس میں بیٹھنے والے ایک تو کبھی بھی ایسی کسی چیز کی التجا نہ کریں۔ مجھے اچھے اچھے خواب آنے لگ جائیں، اس کی التجا بھی نہ کریں۔ مجھے کشف شروع ہو جائے، اس کی التجا بھی نہ کریں۔ اللہ آپ بس مجھے مل جائیں، میں آپ کی تلاش میں ہوں۔ اور جس کو اللہ مل جاتے ہیں اس کو پھر ملتا کیا ہے؟ اس کو اللہ کے احکام کی تابعداری نصیب ہو جاتی ہے۔ اور بعض لوگوں کے بارے میں، بزرگوں کے بارے میں یہ دیکھا سنا ہے کہ جن سے اعمال رہنے لگ گئے اور ماورائی چیزیں زیادہ کھلیں، تو انہوں نے اخیر وقت میں اس بات کا افسوس کیا کہ اے اللہ، ہمیں زندگی میں ایک بھی اچھا خواب نہ آتا، ایک بھی کشف ہمیں نہ ہوتا۔ تو بعض اوقات ایسی چیزیں آزمائش بن کر آ جاتی ہیں، آدمی سمجھتا نہیں ہے۔ اور جب پھر ایسی چیزیں، خواب جو ہیں، یہ تو فراست کا اور نبوت کا 40واں حصہ ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی سے پہلے اچھے اچھے خواب آیا کرتے تھے، اچھے اچھے خواب آیا کرتے تھے۔ اور نبیوں کے خواب جو ہوتے ہیں وہ وحی ہوتے ہیں، ولیوں کے خواب جو ہوتے ہیں الہام ہوتے ہیں، رہنمائی ہوتی ہے۔ لیکن سلوک میں چلنے والے کسی ساتھی کے لیے اس بات کی بالکل گنجائش نہیں ہے کہ وہ کبھی ایسی چیزوں کی تمنا کرے۔ ذکر کے اندر کیفیت کی تمنا بھی مقصود نہیں ہے، کیفیت کی تمنا بھی مقصود نہیں ہے، اور اس کی تمنا بھی نہ کرے۔ میری بات سمجھ رہے ہیں نا؟ اس کی تمنا بھی نہ کرے۔ کس چیز کی تمنا کرے؟ اللہ بس آپ مجھے مل جائے، آپ کی ذات چاہیے مجھے۔ بعض اوقات ایسے سے خواب، مکاشفات، رہنمائی ہوتے ہیں جن میں امت کی رہنمائی ہوتی ہے، خیر ہوتی ہے کوئی نہ کوئی۔ تو اچھا خواب آ جائے
تو اس اچھے خواب کو ہر ایک کے آگے بیان نہ کرے۔ خواب کی تعبیر کے لیے بھی امام خواب نے کچھ علوم بیان فرمائے ہیں کہ جس آدمی سے آپ خواب کی تعبیر پوچھتے ہیں اس آدمی کو قرآن کا علم ہونا چاہیے، حدیث کا علم ہونا چاہیے، تاریخ کا علم ہونا چاہیے، زمانے کا علم ہونا چاہیے، شخصیت شناسی سمجھتا ہو۔ اور خواب کی تعبیر مستقل ایک فن ہے، اس لیے کبھی کسی کو خواب آ جائے تو ہر ایک کو بیان نہ کرے، کیونکہ بعض اوقات نامناسب خواب کی اچھی تعبیر ہوتی ہے، اور بعض اوقات بندہ اچھی چیز دیکھتا ہے لیکن تعبیر اس کی الٹ ہوتی ہے، اور جس آدمی نے جو تعبیر بتائی وہی اس کی تعبیر بن جاتی ہے۔ تو خواب کے حوالے سے یہ ایک بات میں نے عرض کی۔ میں نے ایک دو خواب دیکھے۔ بعض لوگ کہتے ہیں خواب دیکھی نا، خواب دیکھا ہوتا ہے، یہ مذکر سماعی ہے، خواب دیکھا۔ وہ خواب میں نے محسوس کیا کہ میں نے ان کی بیان ہو جائے تو شاید اللہ کرے کہ ہماری اس میں اصلاح ہو جائے۔ ایک خواب یہ دیکھا اپنے کسی بزرگ دوست کے حوالے سے، اس کے ظاہری اعمال ٹھیک ہیں بہت، اللہ تعالیٰ نے کوئی رہنمائی ایسی فرمائی کہ میں نے دیکھا کہ وہ صاحب فوت ہو گئے ہیں اور اپنی قبر میں ان کے ساتھ ایک اژدہا لپٹا ہوا ہے، اور اژدہا جب لپٹا ہوا ہے اتنا خوفناک ہے کہ وہ باہر لوگوں کو منہ کھول کر دھاڑ رہا ہے، دھاڑ۔ تو کوئی دوست خواب میں مجھ سے پوچھتے ہیں کہ حضرت یہ خواب ہے یا حقیقت ہے یہ جو ہم دیکھ رہے ہیں؟ میں نے کہا یہ حقیقت ہے۔ اس پریشانی کے عالم میں جس طرح جانور کی کھال اتری ہوتی ہے اور وہ ٹانگیں مار رہا ہوتا ہے، اس کیفیت کے اندر وہ قبر میں تڑپ رہے ہیں۔ اللہ سب کی حفاظت کرے۔ اتنا دکھی قسم کا منظر کہ میں بہت پریشان ہوا۔ تو اس ساتھی نے مجھ سے پوچھا کہ یہ کیوں یہ عذاب ہو رہا ہے ان کو؟ تو اس وقت مجھے یہ خیال آیا کہ اس آدمی نے اپنے مال کی تقسیم کے اندر اپنی اولاد کے اندر برابری نہیں کی۔ وراثت کی تقسیم میں اولاد کو نظر انداز کیا اس نے۔ اللہ اکبر۔ اسی خواب میں ایک قبر پر اس ساتھی کو بھی میں جانتا ہوں، اس کی تدفین ہو گئی۔ تو قبر کا جو مسئلہ ہے، جب بھی کسی قبر پہ جایا جائے نا تو اس کے سرہانے کی طرف، منہ کی طرف کھڑے ہو کر اصالہ ثواب کرنا چاہیے۔ اور ماں باپ کی قبر کا اصالہ ثواب کا طریقہ یہ ہے کہ ماں باپ کی قبر کے پاؤں کی طرف کھڑا ہونا چاہیے، جیسے ان کے آداب ہے نا۔ والدین کی قبر کے آداب یہ ہیں کہ ان کے پیروں کی طرف کھڑا ہو۔ عام مومنین مسلمانوں کی قبر پہ جب جائے تو اس کے چہرے کی طرف کھڑا ہو۔ تو میں ایسے کھڑے ہو کر مجمع کو بیان کر رہا ہوں اور بیان کے اندر یہ آیات پڑھ رہا ہوں۔ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنی وجوہ یومئذ مسفرہ۔ اس آیت کے بیان کے بعد جو بیان میں نے خواب میں کیا وہ یہ کیا کہ جس عورت کے پیچھے، جس بیوی کے پیچھے، جس بچے کے پیچھے، جس اولاد اور خاندان کے پیچھے انسان خوار ہوتا ہے، میری بیوی ہے، میرے بچے ہیں، اس پہ میں نے یہ ایک حدیث پاک بیان کی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ قیامت والے دن
انسان کو جب ایک نیکی کی ضرورت پڑے گی نا تو یہ اپنی بیوی کے پاس جائے گا اور بیوی سے کہے گا کہ مجھے ایک نیکی چاہیے جس کی وجہ سے آج میری نجات کا سوال ہے، تو بیوی کہے گی میں تو تجھے جانتی نہیں، تو کون ہے؟ یہ آگے سے اس کو اپنی محبت کے سارے قصے یاد کرائے گا کہ یوں یوں ہماری منگنی ہوئی تھی، نکاح ہوا، شادی ہوئی، ایسے ایسے ہمارے بچے ہوئے، اور یہ ہماری زندگی کی کارگزاری ہے۔ بہت زیادہ بیوی پر یہ پریشر ڈالنے کی کوشش کرنے کے بعد اس کو اس کی بیوی کیا جواب دیتی ہے؟ ہاں مجھے یاد پڑتا ہے کہ کہیں سفر ہوا تھا دنیا میں اور کسی درخت کے سائے کے نیچے میری تیری ملاقات ہوئی تھی، اس سے زیادہ میں نہیں جانتی کہ تم کون ہو۔ تو میرے کندھے کو پکڑ کر ایک صاحب مجھ سے کہتے ہیں حضرت یہ آپ جو تشریح بیان کر رہے ہیں یہ کہاں سے کر رہے ہیں؟ میں نے کہا آپ نے نہیں سنی؟ کہا نہیں سنی۔ میں نے کہا سنو، بس یہ خواب دیکھا اور بڑی عبرت بھی ہے اس میں، بڑا پیغام بھی ہے اس میں، بڑی نصیحت بھی ہے، دعوت فکر ہے ہر شخص کے لیے، اور خصوصاً میرے اپنی ذات کے لیے بھی اور آپ کے لیے بھی، کہ جن جن محبتوں کے پیچھے، جن جن رشتوں کے پیچھے آج ہم اپنے حلال حرام کی تمیز نہیں کرتے، اللہ رسول کو ناراض کرتے ہیں، کل یہ رشتے ہمارے ساتھ یہ کریں گے۔ رات دن جن کے لیے ایک کیا، نہ دن دیکھا نہ رات دیکھی، مرنے کے بعد شاید کوئی فاتحہ پڑھنے کے لیے بھی پورے طریقے سے سنجیدہ نہ ہو۔ بات سمجھ گئے نا؟ ایک تو پوری کوشش کرنی چاہیے کہ اپنے معاملات کو درست رکھنا چاہیے، معاملات کو درست رکھنا چاہیے، جھوٹ سے، دھوکے سے، بد اخلاقی، بد کلامی سے کوئی کام نہیں لینا چاہیے، خصوصاً مالی معاملات کو بہت صاف رکھنا چاہیے، مالی معاملات کو بہت صاف رکھنا چاہیے، مالی معاملات کو بہت صاف رکھنا چاہیے۔ اور یہ جو وراثت کے مسائل ہیں جو ہمارے آباء و اجداد میں، بڑوں میں، بزرگوں میں، کئی لوگ بڑی بہنوں کو، بیٹیوں کو محروم کر کے جاتے ہیں، بہنوں بیٹیوں کے حصوں کا خیال نہیں کرتے، حج بھی کر لیتے ہیں، عمرے بھی کر لیتے ہیں، نمازیں بھی بہت پڑھتے ہیں، سارے کام کرتے ہیں، لیکن حدود شریعت کا خیال نہیں کرتے، تو یہ اچھا نہیں کرتے۔ شیطان نے ہمیں الٹا سبق پڑھایا، ہماری فرائض کی تلافیاں وہ مستحبات سے کرنا چاہتا ہے، حرام کی تلافی وہ صدقات سے کرانا چاہتا ہے، حرام کی تلافی صدقات سے نہیں ہوتی، فرض کی تلافی مستحب عمل پہ عمل کرنے سے نہیں ہوتی۔ تو مردوں کو، عورتوں کو ایک تو فرائض کی، فرض حکم کی بہت خیال رکھنا چاہیے۔ دوسرا بات جو ہے نا وہ بھی بڑی اہم ہے، کسی اللہ کے پیغمبر کی زیارت ہوئی اور وہ بڑے اولوالعزم پیغمبروں میں سے ہیں، وہ مجھے کہتے ہیں کہ نماز کا بہت اہتمام کرنا چاہیے، نماز کی بڑی تاکید کر رہے ہیں، نماز کی بہت تاکید کر رہے ہیں، اور نماز کی دعوت کی تاکید کر رہے ہیں کہ لوگوں کو نماز کی ترغیب دینی چاہیے۔ خصوصاً میں دیکھتا رہتا ہوں کہ نماز کے اندر نا، فجر کی نماز میں تو اچھے اچھے دیندار بھی نہیں اٹھتے نماز کے لیے، اور یہ بہت نقصان ہے۔ پھر جماعت کی نماز کا اہتمام نہیں کرتے، جس کی شخص کی ایک نماز رہ گئی نا، اس کا تو سب کچھ لٹ گیا، کچھ بچا ہی نہیں اس کا۔ جتنا سب کچھ لٹنے پہ ایک آدمی پریشان ہوگا، اتنا ایک نماز کے چھوڑنے پہ پریشان ہوگا۔ تو میں نے اللہ کے محبوب پیغمبر سے پوچھا کہ آپ کا نام کیا ہے؟ انہوں نے بتایا کہ میرا نام یہ ہے، لیکن میرا نام نہیں بتانا کسی کو، نام نہیں بتانا، اور میں دوبارہ بھی پھر آپ سے ملوں گا،
لیکن بحث اور نماز کی اس پہ میں جاگ گیا. یعنی یہ دونوں خواب پیغام تھے، اس لیے سنانا ضروری سمجھے، ورنہ میری عادت میں نہیں ہے بات کہ یہ بات میں بیان کرتا. بات سمجھ رہے نا میری؟ میں نے بڑی ذمہ داری کے ساتھ آپ سے یہ 2 باتیں عرض کر دی ہیں. پورے تصوف کا، پوری پیری مریدی کا خلاصہ یہی ہے کہ ہمارے معاملات صحیح ہو جائیں، ہماری معاشرت ٹھیک ہو، ہماری عبادات صحیح ہو جائیں. اور اگر یہ چیزیں ٹھیک نہیں ہیں، زبانی وظیفے جتنے مرضی کرتے رات دن کو، جتنے مرضی وظیفے کرتے رہیں، ثواب ہو جائے گا، مقصود حاصل نہیں ہوگا. مقصود کے حصول کے لیے حدود کی پابندی بہت ضروری ہے، حدود کی پابندی بہت ضروری ہے. تو اللہ رب العالمین ہم سب کو، مردوں کو بھی عورتوں کو بھی، سب کو، اور عورتوں سے میں خصوصی درخواست کرتا ہوں کہ عورتیں اذان ہوتے ہی اپنے گھروں میں یہ پیغام دیں. یہ جو بات میں نے بیان کی ہے نا، یہ بیان کریں جا کر. اذان ہوتے ہی عورتیں نماز کے لیے مصلی پہ موجود ہوں. اور آپ دوستوں کے لیے میری یہ درخواست ہے، بہت عرصہ ہو گیا ہمارا غفلت میں وقت گزارتے ہوئے، بہت عرصہ ہو گیا. میں یہ خواہش رکھتا ہوں اپنے لیے بھی، آپ کے لیے بھی، کہ جب فجر کی اذان ہو نا، تو فجر کی اذان ہمارے سوتے میں نہ ہو، اس وقت ہو جب ہم مصلی پہ معمولات سے فارغ ہو چکے ہوں. بات سمجھے نا؟ یعنی فجر کی اذان ہو. میں نے اپنے حضرت خواجہ عبدالحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے مجھے ایک دفعہ فرمایا کہ مولوی صاحب آج رات میری بڑی غفلت کی گزری ہے، آج رات میری غفلت کی گزری ہے. اور پھر فرمایا کہ صرف اور صرف اذان سے چند منٹ پہلے اٹھنا نصیب ہوا، بس اذان سے چند منٹ پہلے اٹھنا نصیب ہوا تو رات ساری غفلت میں شمار کر دی. تو پوری کوشش کرنی چاہیے کہ جب اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق دیں تو ہم فجر کی اذان کے وقت مصلی پہ بیٹھے ہوئے ہوں اور ہمارے جاگتے ہوئے اذان کی آواز آئے. بات سمجھ گئے نا؟ اس وقت جو ہماری روحانی زندگی میں جو بے برکتی ہے نا، اور جو بے سکونی ہے، جو پریشانی ہے، دنیا کے لاکھ جمیلوں میں آدمی تنگ رہے، پریشان رہے، خانہ دل آباد رہے نا، تو آدمی کبھی پریشان نہیں ہوتا. ایک عجیب قسم کی طمانینت اور سکون اور اطمینان شب بیداری کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نصیب فرماتے ہیں. آپ روز مرہ میں دیکھ لیں، جس دن آپ نے اذان سے پہلے اٹھ کے کچھ معمولات کیے ہوں، آپ کے سارے دن کے حالات کچھ اور ہوں گے. اور بے شک فرض نماز پڑھ کر اس کی بھی اپنی برکات ہیں، لیکن یہ عام لوگوں کے لیے ہے. اللہ کے سفر کا راہی ہو اور خدا کی معرفت چاہتا ہو، اللہ کی معرفت کو چاہنے والے کے لیے ضروری ہے کہ وہ رات کا کچھ حصہ آخر میں جاگ کر گزارے. بات سمجھے نا جی؟ جاگ کر گزارے. توفیق مانگیں، اس کی توفیق مانگیں. اور آنکھ کھل جائے، اٹھنا مشکل ہو، اور اس وقت استغفار شروع کر دیں، استغفار. اور دوسری تسبیح سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم کی تسبیح، یہ اس وقت لیٹے لیٹے شروع کر دیں. اللہ تعالیٰ ایک دن جب یہ جاگنے کی توفیق ہو گئی، اٹھنا مشکل تھا، تو استغفار شروع کر دیا. اس کی برکت سے آئندہ اللہ تعالیٰ آپ کو تہجد میں کھڑا ہونے کی توفیق بھی دے دیں گے. بات سمجھے نا؟ پھر 2 رکعت پڑھ لیں، 4 رکعت پڑھ لیں، خوب ندامت کے ساتھ استغفار شامل کریں، اس میں خوب ندامت کے ساتھ اس میں استغفار کو شامل کر لیں. رکوع میں، سجدے میں، جلسے میں، اخیر دعا میں خوب استغفار پڑھیں. ہمارے آج کل اجتماعی حالات اچھے نہیں ہیں، اجتماعی حالات اچھے نہیں ہیں. میرا ایمان کیسے بچے، میرا یقین کیسے بچے، میرے بچوں کا، میرے خاندان کا، امت کا،
سب کا ایمان یقین کیسے بچے؟ ایک تو نماز کی دعوت کو عام کریں. ایک گھر میں اگر بے نمازی ہے نا، ایک محلے میں 40 گھروں تک اس کی نوسط جاتی ہے، اور جس گھر میں بے نماز پڑے ہوں وہاں کیا حال ہوگا پھر. اور بڑی تاکید سے عورتوں کو بھی اور خود بھی اپنی ذات میں بھی اس کی فکر شروع کر دیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پیاری لخت جگر سیدہ طیبہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا فجر کے بعد سو گئیں. آپ فجر کے بعد سو گئیں تو پاؤں کے انگوٹھے سے پکڑا آپ نے، اور پاؤں کے انگوٹھے کو ہلا کے فرمایا، بیٹی اٹھ، فجر سے اشراق تک کا سونا رزق کو تنگ کرتا ہے. فجر سے اشراق تک کا سونا رزق کو تنگ کرتا ہے. فجر سے اشراق تک کا سونا رزق کو تنگ کرتا ہے. صرف ان لوگوں کو سونے کی اجازت ہوتی ہے جن لوگوں نے رات جاگی ہو، معمولات کیے ہوئے ہوں، اور اس کے بعد وہ اگر سونا چاہیں ان کے لیے گنجائش ہے. باقی کسی عام آدمی کے لیے اس بات کی قطعاً اجازت نہیں ہے کہ وہ فجر سے اشراق تک سوئے. فجر سے اشراق تک کا سونا بہت بڑی نحوست لاتا ہے، زندگی کے اندر بے برکتی پیدا ہو جاتی ہے، اور جتنی بھی خیریں ہوتی ہیں وہ اس آدمی سے روٹھ جاتی ہیں، جتنی بھی برکات ہوتی ہیں وہ روٹھ جاتی ہیں. تو فجر سے اشراق تک بھی خوب الہا زاری میں، تسبیحات میں، تلاوت میں گزارنا چاہیے. اور فجر سے پہلے اذان کے بعد مولانا محمد الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ میں نے فجر کی اذان کے بعد نماز سے پہلے قرآن کو دیکھ کر تلاوت کرنے کے جو ثمرات دیکھے ہیں اور جو برکات دیکھی ہیں، اتنی کسی اور عمل میں نہیں دیکھی. یعنی قرآن شریف کو دیکھ کر پڑھنا، یاد بھی ہونا، زبانی نہ دیکھ کر پڑھے. دیکھ کر پڑھنے سے ایک بڑی نورانیت نصیب ہوتی ہے. کم از کم ایک پاؤ ہی پڑھ لے، 2-4 رکوع پڑھ لے، تو کم از کم قرآن کے ساتھ اتنا تعلق ضرور رکھے. انشاءاللہ اس کی برکت سے بھی اللہ رب العالمین اپنے فضل متوجہ فرمائیں گے. کچھ خواتین بھی بیعت ہونا چاہتی ہیں، ذکر کی اجازت لیتی ہیں، اور اگر کوئی اور ساتھی حلقے میں داخل ہونا چاہتے ہیں وہ بھی کلمات توبہ پڑھ لیں ساتھ ساتھ.